أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی بعد ظلم سہنے کے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور بالضرور ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ہیں جو مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، جن میں سب سے افضل و اعلیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر حضرات 80 مرد عورت تقریباً تھے۔ وہ حضرات اپنے ایمان و یقین کی حفاظت کے لیے ظلم سہنے کے بعد مکہ سے ہجرت کر تشریف لے گئے حبشہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ فرمایا بہترین ٹھکانہ کیا دیا اللہ نے؟ ان کو مدینہ منورہ عطا فرما دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عمدہ روزی بھی عطا فرمائی اور بہترین جگہ عنایت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا بدلہ تو بڑا ہے، یہ تو یہاں دنیا میں جو بھی ملے گا کم ہی ہے۔ اصل اجر انعام تو مہاجرین کو، مجاہدین کو، مبلغین اور عمل کرنے والوں کو آخرت میں ملے گا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے، آخرت سمجھ میں آ جائے تو پھر دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا آدمی کے لیے آسان ہے۔ جس طرح دنیا سمجھ میں آ گئی تو ساری دنیا میں جانا آسان ہے، اسی طرح آخرت سمجھ میں آ جائے گی تو دین کے لیے بھی جانا آسان ہوگا۔ الذین صبروا، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے صبر کیا اور یعنی ہٹے نہیں، جمے رہے دین کے ہر کام پر۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ فرمایا ہم نے آپ سے پہلے انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا، نوحی الیہم، ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ یعنی یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ انسان ہے، ہماری طرح کھا رہے پی رہے، فرشتہ ہونا چاہیے تھا کوئی نبی۔ اللہ فرماتے جتنے بھی نبی آئے وہ سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کی ضرورتیں تھی ساتھ میں لگی ہوئی، لیکن ان کی طرف وحی کی جاتی تھی، ان کو اللہ کا پیغام ملتا تھا، نبوت ملتی تھی۔ فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو تم ذکر والوں سے، علم والوں سے، اگر تم جانتے نہیں پہلے زمانے کے جن علوم جن کے پاس ہے ان سے پوچھ لو، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں جنہوں نے کتابیں پڑھ کر پرانے زمانے کی سمجھ لیا اس بات کو کہ نبی آئے، انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے بات مانی تو کامیاب ہو گئے، نہیں مانی تو ناکام ہوئے، ان سے پوچھ لو۔ تو فرمایا جو لوگ جانتے نہیں ان کو چاہیے کہ جاننے والوں سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ کر وہ عمل کریں۔ بالبینات والزبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں پیغمبروں کو معجزات اور کتابیں دے کر بھیجی، واضح دلائل اور صحیفے کتابیں ان کو عطا فرمائی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور فرمایا ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر کر لوگوں کو کھول کر بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف قرآن نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی تورات، زبور، انجیل میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اور اس سے زیادہ بھی علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کتاب میں، قرآن میں عطا فرمائے، اس لیے تاکہ پوری انسانیت کو آپ سمجھائیں، بتلائیں اور اللہ کے احکام پر ان کو لے کر آئیں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، اللہ فرماتے ہیں کیا جن لوگوں نے بری چالیں چلی کیا وہ مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے؟ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یہ وہاں سے ان پر عذاب لائے جہاں سے ان کو گمان اور خیال بھی نہ ہو۔ یعنی اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود بھی نہیں مان رہے، اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے، ایسی جگہ سے عذاب آئے گا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ صحابہ 313 تھے غزوہ بدر میں رمضان المبارک کے اندر، اور ساز و سامان بھی نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، اور کفار و مشرکین پوری فوج اور ہتھیار کے ساتھ آئے تھے۔ وہ خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ مسلمان تھوڑے سے بے سر و سامان ہم پر غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ نے ان 313 کو غلبہ عطا فرما دیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر میں تمہاری مدد کی، فرمایا یا وہاں سے تمہارے اوپر عذاب آئے جہاں سے تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلتے پھرتے پکڑ لے، فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، اللہ تو تمہیں عاجز کر دے گا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، عذاب سے تم اس سے بچ نہیں سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ، یا اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتے ڈراتے پکڑ لے، یا تمہیں
آہستہ آہستہ گھٹاتے عذاب کے اندر لے آئے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب لرؤوف الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑے مشرکین و کفار کو جو نبیوں کو ستا رہے ان کا انکار کر رہے، ایک دم نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتے، مہلت دیتے کہ سدھر جاؤ سنور جاؤ، اب بھی ٹائم ہے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اگر اللہ تعالیٰ مہربان نہ ہوتے تو کب کہ تم ہلاک و برباد ہو جاتے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اللہ فرماتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون، کہ اس کا سایہ دائیں جانب اور بائیں جانب گرتا رہتا ہے، سجدا للہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے، وهم داخرون اور وہ سب عاجزی میں ہیں، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے سب کا سایہ ہے تو وہ سایہ نیچے کی طرف پڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے۔ سایہ تو تمہارے اللہ کی طرف جھک رہے اور تم دوسروں کی طرف، کوئی سورج کی طرف، سورج کی بھی کوئی پوجا کر رہا ہے، سورج کی طرف منہ کر کر تو اس کا سایہ دوسری طرف پڑ رہا ہے، تو وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس کے سجدے کا انکار کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ من دابہ، جو بھی جاندار ہیں زمین و آسمان میں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والملائکہ اور فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جو ایسے پاکیزہ نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ نے اتنا قوی کر ان کو بنایا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ اکڑتے نہیں، فرشتے تو اکڑتے نہیں، بادل آسمان زمین اکڑتے نہیں، تم اکڑ رہے اللہ کے سامنے سجدے نہیں کر رہے۔ فرشتے کیسے ہیں؟ فرمایا یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ اپنے اوپر رب سے ڈر رکھتے ہیں، ويفعلون ما يؤمرون، اور جو کہا جاتا ہے ان کو، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ یہ سجدے کی آیت ہے، سجدہ واجب ہو گیا، سجدہ بعد میں اس کو ادا کر لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ دو معبود مت بناؤ، انما هو الہ واحد، معبود تو صرف ایک اللہ ہے، فإیایا فرہبون، اللہ فرماتے ہیں مجھ ہی سے ڈرو، میرا خوف اپنے اندر رکھو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس کی اطاعت فرما برداری ہر حال میں لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کا ڈر کیوں تمہارے اندر ہے؟ اللہ کا ڈر خوف کرو اور اسی کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ فرماتے جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، جو بھی کچھ ملا ہے تمہیں، علم ملا، عمل ملا، کھانے پینے کو ملا، بیوی بچے ملے، جو بھی کچھ ہے نعمت جو ان سی بھی ہے چھوٹی یا بڑی، وہ سب اللہ کی طرف سے، فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تم کو نقصان پہنچتا ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ بڑے سے بڑا ظالم و کافر و مشرک جی جو مانتے نہیں اللہ کو، کبھی کبھی وہ بھی ایسا بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں بھائی سب مخلوق سے امید ہٹ گئی، اب کوئی مدد نہیں کر رہا تو اوپر والا ہی اب مدد کرے گا۔ بڑے سے بڑے مشرک بھی جب پہنچتے تھے سمندروں میں اور کشتیاں ان کی ڈاور ڈول ہونے لگتی تھی تو وہ لات اور عزا منات کو نہیں پکارتے تھے بلکہ وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے پڑوس کے ملک میں، فرماتے بھائی آج کا مشرک پہلے مشرکوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے مشرک تو اگر سمندر میں کہیں جاتے، کوئی طوفان آ جاتا تو فوراً فیلے تجارو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے وہ، اور آج کا مشرک بڑا خطرناک ہے، اگر وہ کہیں سمندر میں اور کشتی ڈاور ڈول ہونے لگے تو وہ یوں کہتا ہے معین الدین چشتی لگا دے پار چشتی، تو وہ آج بھی معین الدین کو پکار رہا ہے اور فلاں فلاں کو پکار رہا ہے، وہ تو اللہ کو پکار لیتے تھے۔ فیلے تجارون، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی طرف فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون، فرمایا پھر جب اللہ تعالیٰ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، پریشانی تمہاری ہٹا دیتا ہے، ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے تو کہہ رہے تھے اللہ ہی بچائے گا، اللہ نے بچا دیا، سمندر سے پار کر دیا، تو اب کہہ رہے بھائی ہم تو اپنی تدبیر سے بچ گئے، ہماری اگر مہارت نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ آتے، اور پھر ہمیں ہمارے فلاں بت نے بچایا، اسی پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کرے اس کی جو ہم نے ان کو دیا، جو نعمتیں ہم نے دی اس کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا کفر کر کر، شرک کر کر۔ اللہ فرماتے ہیں فتمتعوا، لے لو مزے جتنے لینے ہیں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کیا سزا اور کیا عذاب تمہیں ہونے والا ہے۔ تو کفر بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، اور کیسے کیسے بہتان لگاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں وہ ایسے چیزوں کے لیے حصے بناتے ہیں، ایسے مخلوق کے لیے حصے بناتے ہیں جن کو جانتے بھی نہیں،
جن کی حقیقت کا انہیں خبر بھی نہیں، لات بنا دیا، بت بنا لیا، لوہے کا، مٹی کا، پتھر کا، کچھ پتہ نہیں کیا اس کی حقیقت ہے، اور وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوئے آئے کہ وہ ان کی پوجا کر رہے، ان کی عبادت کر رہے، جو مال ملا، روزی ملی، کھیتی ملی، فصل میں سے پیسہ آیا تو کہتے بھائی یہ ہمارے فلاں بت کا ہے، یہ فلاں بت کا ہے، یہ ہمارے اللہ کا ہے، اور یہ ہمارے کھانے پینے کا ہے، تو اللہ کا بھی حصہ لگاتے تھے اور بتوں کا بھی حصہ لگاتے تھے۔ اللہ فرماتے کہ بھائی میں تو سب شریکوں سے بے نیاز ہوں، جو تم میرے لیے لگا رہے وہ بھی تمہیں مبارک ہو۔ مخلوق کے ساتھ اللہ کو شریک، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ فرماتے تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، خدا کی قسم ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس بہتان کے بارے میں جو تم گھڑ رہے ہیں، جو تم جھوٹی باتیں بنا رہے ہو، جھوٹے معبود بنا رہے ہو، ان سب کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، فرمایا اور اللہ کے لیے لڑکیاں گھڑتے ہیں کہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، اولاد ہیں، فرشتوں کو کہتے تھے بنات اللہ کہ یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے اس کی ذات، لڑکوں سے، لڑکیوں سے، بیوی سے پاک ہے، اسے ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے کہ بچے ہوں، مدد کریں تمہاری، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو دل چاہتا ہے ان کا۔ اپنے لیے تو لڑکے طے کرتے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اپنے لیے تو لڑکے نہ پسند کرتے ہیں اور اللہ کے کہتے ہیں ان کے لڑکیاں ہیں۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹ کر رہ جاتا ہے کہاں سے میری لڑکی ہو گئی، اب لڑکی ہوگی، اب اس کو کھلانا پلانا، کوئی داماد آئے گا وہی سب استعمال کا مالک بن جائے گا تو ہماری توہین ہوگی، تو لڑکی کو توہین سمجھتے تھے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جب ان کو خبر ملتی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی ہوئی تو وہ اس بری خبر سے جس کی ان کو خوشخبری دی گئی لوگوں سے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ تو لوگ یہ نہ کہتے بھائی تمہارے یہاں لڑکی ہوئی، تو اس لیے لوگوں سے چھپ کر پھرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سوچتے رہتے ہیں کیا اس کو روکے رکھیں ذلت گوارا کر کے، ام یدسو فی التراب، یا اس کو زمین میں مٹی میں دبا دیں۔ بعض علماء نے فرمایا ایمسکو علی ہون، کہ اگر لڑکی ہو گئی اگر سے رکھیں گے بھی تو ذلیل و خوار سمجھ کے رکھیں گے کہ اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ لڑکے کو عزت والا سمجھتے تھے، لڑکی کو بے عزت کرتے تھے، یا تو اس کو بے عزت کر کے رکھنا یہ مراد ہے، یا پھر یہ ایمسکو علی کہ خود بے عزت ہو جائے، چلو بھائی لوگوں میں ناک کٹے گی تو کٹتے رہے تو رکھ لو اس کو، یا تو یوں سوچ رہا ہے یا کہہ رہا ہے اس کو ذلیل کر کے رکھوں گا، ام یدسو فی التراب، یا اس کو مٹی میں دبا دوں، یہ سوچتا ہے۔ اللہ فرماتے الا ساء ما یحکمون، دیکھو تو صحیح کیسے بدترین فیصلے کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، اللہ فرماتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال بری ہے، بری مثال ہے ان کی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کہ ان کو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، ان کا انجام برا ہی برا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے مثال بلند ہے، اللہ کے لیے تو ساری شان اعلیٰ ہیں، عمدہ ہیں، تو یہ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں یہ سب بری باتیں، غلط باتیں ہیں، اس کی شان تو ہر آن بلند و بالا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کی طرف تو اللہ کی طرف تو ساری عمدہ خصلتیں منسوب کی جائیں گی، بری خصلت اس کی طرف کوئی منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے برے برے کام کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور اس کے یہاں لڑکیاں ٹھہرا رہے، تو اللہ چاہتے ان سب کو ہلاک کر دیتے، لیکن اللہ چونکہ رؤوف ہے، رحیم ہے، مہلت دیتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کے بدلے پکڑ لیتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، کوئی ظالم کوئی نافرمان بچ نہ پاتا، سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے، برباد کر دیتے، کوئی باقی نہ رہتا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، متعین مدت تک، متعین وقت تک، ہر ایک کو اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے کہ اس میں سنورنا چاہو سنور جاؤ، سدھرنا چاہو سدھر جاؤ، اور بگڑنا چاہو بگڑ جاؤ، تو اس سے پہلے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر وہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جب وقت آ جائے گا فوراً اللہ کی پکڑ ہوگی، پھر فرعون کیا، شداد کیا، حامان کیا، اس کو اس کی فوج طاقت نہ بچا سکی۔ تو آج کے فرعون، شداد، حامان جو انا ربکم الاعلیٰ کی گویا ڈینگے مار رہے کہ بھائی ہماری حکومت ہے، ہماری بادشاہت ہے، ہم جو چاہے کریں،
مسجد کو ختم کر دیں، مدرسے کو ختم کر دیں، تو آج بول رہے وہ ساری باتیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور ڈھیل دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، جب پکڑ ہوگی تو ایک دم پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے وہ گھڑتے ہیں جس کو ناپسند کرتے ہیں، اپنے لیے تو اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکی نہ ہونی چاہیے، اور اللہ کے پیارے کے فرشتے لڑکیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ میں رنگی رہتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، یہ کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ کہتے ہیں ہم تو دیکھو یہاں دنیا میں بھی ہماری حکومت ہے، فوج ہے، بادشاہت ہے، یہاں بھی ہم مزے میں ہیں، اور مرنا وہاں تو کوئی اٹھنا ہی نہیں دوبارہ، لیکن اگر کوئی اٹھ بھی گیا تو ہم وہاں بھی مزے میں رہیں گے، جب یہاں مزے میں ہیں تو وہاں بھی مزے ہوں گے ہمارے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ ان کے لیے دوزخ ہے، جہنم ہے، وانهم مفرطون، اور وہ جہنم کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بھی بھلائی وہاں بھی بھلائی، نہیں، یہاں بھلائی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ تم سدھرنا چاہو سدھر جاؤ، اور اگر بگڑنا چاہو تو پورے بگڑو، تاکہ پھر تمہیں پورا عذاب دیا جائے، پورے جہنم میں دوزخ میں جلانے کے لیے تمہیں یہاں مزے دیے جا رہے ہیں، اور جہنم کی طرف تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم، خدا کی قسم ہم نے کتنی امتوں میں آپ سے پہلے رسول بھیجے، فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے کہ بھئی تم کفر پر ہو، شرک پر ہو، اور دیکھو مزے میں ہو۔ یہ شرک اور کفر اگر اللہ کو نہ پسند ہوتا تو تم اس میں نہ لگتے، تو اللہ نے تو تمہیں یہ موقع دے رکھا ہے، تو ایسی باتیں کر کر کفر کو، شرک کو، بری باتوں کو ان کے لیے اچھا بنا کے شیطان پیش کر دیتا ہے۔ جیسے آج کے بھائی دیکھو دکان ہے، کارخانے، فیکٹری، پورے مسجد میں کیا ملے گا بھائی؟ اللہ کے راستے میں کیا ملے گا؟ تعلیم میں، تبلیغ میں کیا ملے گا؟ مسجد سے نکلو، باہر آؤ میدان میں۔ یہ ہے کام، اعمال کی قیمت گھٹا دی اور مال کی قیمت بڑھا دی، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ کسی کے نزدیک اس نے کفر کو بڑھا دیا، اور کسی کے نزدیک اس نے بددینی بے دینی کو بڑھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج بھی وہ شیطان ان کا دوست بنا ہوا ہے۔ جس طرح پہلے نبیوں کا انکار کیا لوگوں نے، آج یہ آپ کا انکار کرے تو شیطان نے ان کو بھی بہکایا اور ان تمہارے قوم والوں کو بھی بہکا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فرمایا آپ پر ہم نے کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ ان کے لیے جس اختلاف میں پڑے رہے ہیں اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی توحید میں شک کر رہے ہیں، رسالت میں شک کر رہے ہیں، آخرت میں شک کر رہے ہیں، حلال اور حرام کے اندر کمیاں نکال رہے، وہ تو آپ کو قرآن اس لیے دے تاکہ آپ ان کو صحیح راستے پر لے آئیں۔ مختلف راستے ہیں دنیا میں چلنے کے، ان سارے راستوں میں ایک صحیح راستہ ہے قرآن کا، وہ آپ کو ہم نے دیا ہے تاکہ آپ سب کو سمجھا دو۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تاکہ یہ قرآن ہدایت ہو جائے اور رحمت ہو جائے ایمان لانے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے ہدایت ہو جائے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان سے اوپر سے پانی نازل کیا، اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا بعد اس کے مرنے کے، یعنی زمین جب مردہ ہو جاتی ہے، جب وہاں بنجر ہو جاتی ہے، کوئی چیز اگتی نہیں ہے اور کوئی چیز کا وہاں ہرے بھرے چیزوں کا نام و نشان نہیں ہوتا، جب بارش آتی ہے پھر بنجر زمین بھی لہلہا اٹھتی ہے اور وہاں سے پیڑ پودے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اوپر سے جیسے پانی نازل کیا، ایسے ہی اوپر سے اللہ نے قرآن نازل کیا، علم نازل کیا۔ جس طرح مردہ زمین کو پانی زندہ کر دیتا ہے، اس طرح یہ قرآن، یہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ جاہلوں کو عالم بنا دیتا ہے، غافلوں کو ذاکر بنا دیتا ہے، اور بددینوں کو دیندار بنا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو بات کو سنتے ہیں، جو بات سنیں گے سمجھیں گے وہی مانیں گے، اور جو سنیں گے نہیں کیسے سمجھیں گے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو کیسے مانیں گے؟ تو قرآن سے فائدہ جب ہی ہوگا جب اس کو پڑھا جائے، جب اس کو سنا جائے، جب اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دل ہمارا روشن ہو، منور ہو، اور قرآن پڑھنے سننے میں ہمارا دل لگنے لگے۔ اس کے لیے 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी खताएं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा, पढ़ने सुनने को कबूल फरमा, पढ़ने सुनने में जो गलती को होता है उसको मुआफ फरमा। आइंदा सही से पढ़ने की, सुनने की, अमल करने की और इल्म ज़िक्र की दावत को लेकर सारे आलम में फिरते रहने की हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को तौफीक नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन सारे आलम की जहालत और गफलत को ख़त्म फरमा, उसके लिए हमें मेहनत के तौर पर, जरिए के तौर पर कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी
ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، اے اللہ ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، اے اللہ ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین جہنم کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جنت کا ذوق و شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلموں کو جنت الفردوس میں داخل فرما، اے اللہ رجب میں شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک تک ہم سب کو پہنچا، رمضان المبارک میں ہمیں تلاوت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہر سال ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اپنی غیبی تائیدات شامل حال فرما، تمام عالم کے اندر اے اللہ امن و امان کو قائم فرما، سلامتی اسلام کو زندہ فرما، اے اللہ اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر ذریعے کے طور پر قبول فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتیں ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، نسألک من خیر ما سألک من نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک مما تعوذ منه محمد صلی اللہ علیہ وسلم.